بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 5 میں والمحصنات کی سورۃ النساء۔ سورۃ النساء کے آج کے لیسن میں جو آیات ہیں وہ ہیں 58 to 60، یعنی 58 تا 60۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ان بے شک اللہ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے۔ یامرو میں امر لفظ پوشیدہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان کے تو ادو تم لوٹاؤ اماناتی امانتیں الی اہلیہا ان کے اہل کی طرف، ٹھیک ہے، امانت والوں کی طرف یا اس کے اہل جو اس کے اہل ہوں ان کی طرف امانتیں لوٹاؤ۔ وَإِذَا اور جب حکمتم تم فیصلہ کرو بین الناسی لوگوں کے درمیان، ان یہ کہ تحکمو تم فیصلہ کرو بالعدل عدل کے ساتھ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نعم بہت اچھی یعظکم تمہیں نصیحت کرتا ہے بھی اس بارے میں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے سمیعاً سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ اب اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے سب سے پہلی بات کی ہے یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس بات کا اللہ تعالیٰ حکم دے وہ کام فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دو باتوں کا اس میں حکم دے رہا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا اس کے اہل کی طرف امانتیں لوٹا دو، اور دوسرا کیا؟ ان تحکموا بالعدل کہ تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان کہ تؤدوا تم لوٹاؤ اماناتی امانتیں الی اہلیہا اس کے اہل کی طرف۔ اب امانت کا دائرہ اس قدر وسیع ہے ہمارے اسلام میں، ہمارے دین اسلام میں، کہ ہر کام امانت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم صرف یہ کنسیڈر کرتے ہیں امانت کو کہ اگر کسی نے کوئی چیز بطور امانت ہمارے سپرد کی ہے تو ہم اس کو حفاظت کے ساتھ رکھیں، اور جب وہ واپس مانگے تو ہم اس کو اسی طریقے سے وہ چیز لوٹا دیں۔ جبکہ امانت میں اپنے ملک کے رازوں کو پوشیدہ رکھنا، دشمن سے چھپا کر رکھنا، اپنے تمام فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دینا جو کہ اس کا حق ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو صحیح اور کھلے دل سے اس کو مشورہ دینا، یہ ساری امانتوں میں داخل ہے۔ یہ سارے کام، یہ ساری چیزیں امانت میں داخل ہیں۔ تو اب اگر اس میں دیکھا جائے تو ایک تو یہ بھی ہے کہ امانت کیونکہ یہ قرآن پاک میں بھی آپ نے جو ہے وہ بارہا پڑھا کہ پچھلی قوموں میں یہ کہہ لیں کہ خامی تھی ان کی کہ وہ امانت میں خیانت کرتے تھے، ٹھیک ہے، امانت میں خیانت کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی بھی امانت میں ہی شامل ہوتی ہے۔ تو ایسی قوموں پر جو ہے وہ عذاب بھی نازل ہوا، جیسے قوم شعیب کا جو ہے یہ
یہ کہہ لیں کہ خاصہ تھا کہ وہ امانت میں خیانت کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو ایک تو بات یہاں وہ امانت کا جو کنسیپٹ ہے کہ امانت جس نے دی ہے اس کو ویسے ہی لوٹانی ہے، ایک تو اس میں یہ بات آ گئی ان تؤدوا الامانات الی اہلیہ، کہ امانتیں ان کے امانت والوں کے کو لوٹا دو۔ اب دوسرا ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلیہ، امانتیں ان کو دو جو اس کے اہل ہیں۔ اس سے مراد جو بھی عہدہ، جو بھی آپ یہ کہہ لیں منصب ہے، جو جس کام کے قابل ہے، جیسے فرض کریں ایک مثال ہے جاب کی، اگر کوئی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے تو وہ اسی کو دینی چاہیے جاب، اس کو ہی کو موقع دینا چاہیے جو اس کا اہل ہو۔ اب اگر آپ نااہل لوگوں کو حکومت سونپ دیں گے یا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی جاب سونپ دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو نقصانات ہی برداشت کرنے پڑیں گے۔ اور وہی چیز آج کل ہو رہی ہے کہ نااہل لوگوں کو حکومت سونپی جا رہی ہے، انہیں کو ووٹ دے کر ان کو اپنے اوپر حکمران بنایا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ملک کے معاشی نہ صرف حالات بلکہ سیاسی اور سماجی جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ حالات بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو، ٹھیک ہے، جو اس قابل ہو اسی کو وہ فرض، وہ ذمہ داری سونپو۔ وعدہ اور دوسرا حکم کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یامرکم کا یہ حصہ، کیونکہ اب یہ دیکھیں الی اہلیہ کے بعد لا لکھا رہا ہے، لا کا مطلب ابھی آیت یہاں کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی ہم یہاں سٹے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو اس کا مفہوم آگے بھی جا رہا ہے۔ تو یامرکم کا اگلا پوائنٹ کیا ہے، وعدہ اور جب حکم تم فیصلہ کرو، بین الناسی لوگوں کے درمیان، ان یہ کہ تحکمو تم فیصلہ کرو، بالعدل عدل کے ساتھ، اور جب لوگوں کے درمیان کسی بات کا فیصلہ کرو، کوئی معاملہ، کوئی جھگڑا، اس کا فیصلہ کرو تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پھر اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح اس کی نشانی بتائی کہ چاہے وہ آپ کا عزیز و قارب ہو، چاہے ماں باپ ہوں، رشتہ داروں میں سے کوئی ہو، یا آپ کے اپنے قریبی یعنی ماں باپ اولاد میں سے کوئی ہو، ان دونوں میں سے کسی کا بھی تم نے جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہوئے جھکاؤ نہیں رکھنا کسی کی طرف بھی، ٹھیک ہے، کسی کی حمایت نہیں کرنی۔ جو بھی فیصلہ ہے وہ آپ کے عزیز و قارب یا والدین کے خلاف بھی جا رہا ہو تو اس کے خلاف کرنا ہے۔ تو عدل پر مبنی جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ عدل وہی بات، عدل کا مطلب ہوتا ہے نا انصافی نہ ہو، مکمل انصاف، یعنی جو یہ کہہ لیں کہ نہ اس معاملے میں کبھی کوئی کمی ہو نہ بیشی ہو، ٹھیک ہے، مکمل انصاف کو اصل میں عدل کہا جاتا ہے۔ تو عدل کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرو۔ لوگوں کے درمیان کبھی بھی جھگڑا ہو تو لوگوں کے درمیان جھگڑا کرتے ہوئے، اب اس کی مثالیں ہماری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے بھی ملتی ہیں، جیسے حضرت علی کا واقعہ، حضرت عمر فاروق کا واقعہ ملتا ہے کہ جب بھی کبھی ان کو کوئی فیصلہ، کوئی معاملہ آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے قاضی میں زرہ گم ہو گئی، یہودی کے پاس ملی، لیکن حضرت علی کے حق میں گواہی دینے کے لیے ان کے اپنا غلام اور بیٹا تھا، اور قاضی نے جو ہے وہ انکار کر دیا ان کی گواہی لینے کا کہ آپ کے حق میں جو گواہی ہے وہ آپ کے عزیز و قارب میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی یہ کہہ لیں کہ ایسے میں بھی صحابہ کرام نے جو ہے وہ فیصلہ تسلیم کیا، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کہہ لیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہے، جبکہ ہم حق پر ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو ہر چیز کو پس پشت ڈالتے ہوئے، ہر رشتہ داری کو، ہر مقام و مرتبے کو پس پشت ڈالتے ہوئے صرف اور صرف عدل پر مبنی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، نعم بہت اچھی، بہت خوب، نعمہ کا مطلب بہت، نہایت اچھا آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نعمہ بہت اچھی، یعظکم تم کو نصیحت کرتا ہے۔ یعظ میں واز کا لفظ، واو عین زوین، واز کا لفظ پوشیدہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا، ٹھیک ہے، تو نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس معاملے میں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس معاملے میں بہت اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ اب یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو دو احکامات کا حکم دیا، امانت لٹانا اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں انتہائی اچھی باتوں کی نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، سمیعاً سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ سمیع میں سماعت کا لفظ پوشیدہ ہے، بصیر میں بصارت یا بصیرت کا لفظ پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔
یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، واطیعوا اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر اور اولو الامر یعنی وہ جو حاکم مقرر کیے گئے، اولو الامر حکم دینے والے یعنی جو حاکم مقرر کیے گئے ہیں، منکم تم میں سے، جو تم میں سے جو ہے امیر ہیں، جو تمہارے امیر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن پھر اگر تنازعتم تم جھگڑا کرو، فی شیئن کسی معاملے میں، کسی بات میں تمہارا جھگڑا ہو، فردوہ تو پھر اس کو لوٹا دو، الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولی اور رسول کی طرف، پھر اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو یا پھیر دو۔ ان اگر تم ہو تؤمنون ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت پر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو تو، ذالک یہ خیرون بہتر ہے، واحسن اور اچھا ہے، بہت اچھا ہے، تعویلہ انجام کے لحاظ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، واولی الامر منکم اور جو تم میں سے حاکم ہوں یا تمہارے امیر ہوں ان کی۔ اب اس میں اطاعت 3 لوگوں کی بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلی تو اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں جائز، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت کر رہا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی یعنی خالق کی جو ہے وہ اطاعت لازم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا۔ پھر دوسرے اللہ تعالیٰ کے بعد کس کے اطاعت جو ہے وہ مسلمانوں پر لازم ہے، واطیعوا الرسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث ملتی ہیں اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ آیت ہے سورہ آل عمران کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث اس میں ملتی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کا یہ حصہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا ڈیفینیٹلی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ تو اس لحاظ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو ہے وہ لازم قرار دی۔ اب اس کے بعد تیسری اطاعت کیا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بھی جو ہے وہ حاکم ہوگا، جو حکمران ہوگا، جو تم پر امیر مقرر کیا رہتا ہے۔ اب اس کی بھی شرط جو ہے وہ احادیث سے لازم ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے والا ہے تو اس کی اطاعت لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بھی ناک کٹا حبشی بھی تم پر حاکم مقرر کیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور تمہیں اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کرو، اگر نہیں تو پھر اس پر تمہاری اطاعت لازم نہیں ہے، اس کے لیے تم پر اس کی اطاعت جو ہے وہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی حاکم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق حکومت کر رہا ہے یا تمہیں احکامات دے رہا ہے تو پھر اس کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے، پھر اس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کی نافرمانی جو ہے وہ تم پر جائز ہے۔ اب اس میں صحابہ کرام نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا تھا اس معاملے میں کہ اگر وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق یعنی حکم نہیں دے رہا، ان کے احکامات کے مطابق حکم نہیں دے رہا، تو کیا ہم اس کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جنگ نہیں،
جب تک کہ وہ نماز قائم نہیں کرتا یا تم لوگوں کو نماز قائم کرنے کا حکم نہیں دیتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور تمہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ مسلمان ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہی ہے، لیکن اس کی نافرمانی جو ہے وہ صرف اسی صورت میں تم لوگ کرو گے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو. ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا اور کسی اور باتوں کا حکم دینا اصل میں منافقت کی علامت ہے. تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور حکم دیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تمہیں امیر مقرر کیے جائیں ان کی اطاعت کرو. اگلا تعالیٰ شاہ فرما رہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فَإِن پھر اگر تنازعتم تم جھگڑا کرو، فی شیئن کسی معاملے میں، پھر اگر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں، فردوہ تو پھر اس کو پھیر دو، اللہ اللہ کی طرف، ورسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. پھر اگر تم کسی بات پر جھگڑو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھیج دو. یعنی اپنے احکامات جو ہے جو اپنے جھگڑوں کے فیصلے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کرو. اس کا حکم شریعت میں موجود ہوگا. اگر ایسا کوئی معاملہ جس کا کہ حکم موجود نہیں ملتا، جس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ملتا، جس کے بارے میں کوئی رائے نہیں ملتی قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو پھر وہاں اسلام نے جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ اجازت دی ہے مسلمانوں کو کہ وہ آزادانہ رائے یا آپس میں یہ کہہ لیں کہ حالات و واقعات کے مطابق جو ہے وہ ایسا فیصلہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی نہ ہو. ٹھیک ہے؟ باقی اب دیکھا جائے تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہاں صرف اور صرف آزادی ہے کہ وہ وہاں جو عدالت کا نظام ہے وہ صرف اور صرف ان کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا آزادانہ رائے پر ہے. لیکن اسلام جو ہے وہ اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ کوئی فیصلہ بھی جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی نہ ہو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان اگر کنتم تم ہو تؤمنون ایمان لاتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آخر میں جو ہے وہ شرط بتائی کہ ایمان والو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اپنے حاکموں کی پیروی کرو اور اپنے جو بھی تمہارے جھگڑے ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرو. ٹھیک ہے؟ ذالکہ یہ خیرون بہتر ہے، وَأَحْسَنُ اور زیادہ اچھا ہے، تعویلا انجام کے طور پر، یہ انجام کے لحاظ سے اچھا اور بہتر ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. علم کیا نہیں تورا تو نے دیکھا الذین ان لوگوں کو یزعمون جو گمان کرتے ہیں. زعم کا لفظ کا مطلب زوم جس کو کہتے ہیں اردو میں، زوم کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا. یزعمون جو گمان کرتے ہیں، انہم کہ وہ آمنو ایمان لائے، بما اس چیز پر، انزلہ جو نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلکا آپ سے پہلے، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. یریدونا وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا کہ وہ فیصلہ کریں، وہ یہ کہہ لیں کہ عدل کریں، الی الطاغوت طاغوت کی طرف، ان یتحاکموا کہ وہ فیصلہ کریں، وہ احکامات لے کے جائیں اپنے، الی الطاغوت طاغوت یعنی طاغوت جو ہے وہ شیطانی پیروی کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کہہ لیں کہ جو بھی جس کی طرف بھی آپ اپنے احکامات یا اپنے فیصلے لے کے جائیں گے اس کو طاغوت کہا جائے گا، یعنی باطل کی طرف. وقد اور تحقیق امرو ان کو حکم دیا گیا ہے، امرو وہ حکم دیے گئے ہیں، یہ فعل مجہول ہے یعنی پیسیو وائز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں، پیسیو وائز سنٹینس ہے کہ حکم دیے گئے ہیں، یعنی وہ حکم دیے گئے مراد ان کو حکم دیا گیا ہے این یکفرو کہ وہ انکار کریں بھی اس کا. ٹھیک ہے؟ طاغوت کا وہ انکار کریں. وَيُرِيدُ اور چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، شیطان و شیطان، ان یضلہم کہ ان کو گمراہ کر دے، ضلالا ایسی گمراہی میں، بعیدہ جو دور کی ہو، دور کی گمراہی میں گمراہ کر دے، یعنی دور گمراہ کر دے.
اب دیکھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا حکم فرما رہا ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو یہ گمان کرتے ہیں. گمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے سوچنا جو غلط بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا یہ گمان غلط ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں انہم آمنوا کہ وہ ایمان لائے ہیں بما انزل الیک جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن، دین اسلام، اس پر جو ہے وہ ایمان لائے ہیں. وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس پر بھی وہ ایمان لائے ہیں. جو آپ پر شریعت نازل کی گئی یا آپ سے پہلے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں وہ ان پر ایمان لائے ہیں، یہ ان کا گمان ہے. انہم یہ کہ وہ آمنو ایمان لائے بما اس چیز پر انزلہ جو نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلکا آپ سے پہلے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یریدون وہ چاہتے ہیں یتحاکموا کہ وہ فیصلہ کریں، کیونکہ اب عدل کی بات ہو رہی تھی پچھلی آیت میں بھی، تو یہاں وہ فیصلہ کریں الی الطاغوت طاغوت کی طرف. ٹھیک ہے، شیطانی اقدامات کی طرف، شیطانی پیروی کی طرف وہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ کریں. مراد یہ کہ وہ باطل فیصلہ کریں. وہ یہ گمان بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ بھی نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شیطان کی پیروی بھی کرتے ہیں. تو یہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا بھی، ایکسپلین کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور کسی اور حاکم کی جو ہے وہ اطاعت کرے اور ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کرے کہ وہ مسلمان ہے، تو وہ اصل میں منافقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف جو یہ گمان کرتے ہیں کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ان پر اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں. یریدون حالانکہ وہ چاہتے ہیں یتحاکموا الی الطاغوت کہ وہ طاغوت کی طرف جو ہے وہ پیروی کریں، فیصلے لے کے جائیں اپنے کاموں میں، اپنے معاملات کے جو فیصلے ہیں وہ طاغوت یعنی باطل کرتے ہیں، شیطانی پیروی میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وقد اور تحقیق امروا ان کو حکم دیا گیا ہے ان یکفروا بہ کہ وہ اس کا انکار کریں. یعنی ان کو اس چیز کا، اگر وہ آپ پر ایمان لائے ہیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے، تو ان کو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ان کو تو شیطانی پیروی کے انکار کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ان یکفروا کہ وہ انکار کریں بھی اس چیز کا کہ وہ شیطان کی پیروی کا انکار کریں، ایک طرف کی جو ہے وہ اپنے آپ کو رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس کے ساتھ ساتھ شیطانی احکامات کی پیروی ان پر لازم نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کہ جو ہے وہ کہنے کے اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ شیطانی فیصلوں پر جو ہے وہ جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور شیطان تو چاہتا ہے، وَيُرِيدُ اور چاہتا ہے شیطان ان یضلہم کہ ان کو گمراہ کر دے، ضلالاً گمراہی میں، بعیدہ دور کی، بعید اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں ہم دور و نزدیک کے لیے، تو یہ بعید کا لفظ یعنی دور، کہ وہ ان کو دور گمراہی میں ڈال دے. ٹھیک ہے، یا بہت دور گمراہ کر دے. تو یہ یہاں تک ہماری آیات تھیں آج کے لیسن میں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہہ رہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. آخر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.